اور اس بات کی آج بھی یونان کے لوگ، فرانس کے لوگ، اسپین کے لوگ اور بھی بہت سے لوگ اس بات کے شاہد اور گواہ ہیں کہ سائنس کی ایجاد، سائنس کی ریسرچ یہ مسلمانوں کی مرہون مدد ہے۔ اور آج بھی مسلمانوں کے ان کے تجربات، ان کے مشاہدات دنیا استفادہ حاصل کر رہی ہے۔ جدید علوم حاصل کیے جائیں یہ بھی ضروری ہے، اور فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ عصری تعلیم حاصل کی جائے کہ قرآن کو سمجھنے میں مومن ہوگی، قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، قرآن کو سمجھنے میں یہ ہماری معاونت کرے گی، تو فرمایا ان علوم کا حاصل کرنا بھی عبادت سے کم نہیں ہے۔ لیکن نظریہ یہ ہو کہ دین کی خدمت کی جائے، دین کو سمجھا جائے، اور اسی طرف قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور انہوں نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑا اور فرمایا کہ درس قرآن جو ہم نے نہ بلایا ہوتا، فرمایا درس قرآن جو ہم نے نہ بلایا ہوتا، تو فرمایا یہ زمانہ نہ زمانے نے ہم کو دکھایا ہوتا۔ آج مسلمان ظلم کی چکی میں پسا جا رہا ہے، مسلمان چمٹی کی طرح مسلا جا رہا ہے، مسلمان کا خون اس طرح دریاؤں کی طرح پانی کی طرح بہہ رہا ہے، اور کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، اس لیے کہ اس انجام تک ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم اسلام سے دور ہیں، ہمیں قرآن پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کس چیز کو کہتے ہیں، قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، قرآن میں لکھا کیا ہے، کون سے احکامات ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، متشابہات کیا ہے، مبہمات کیا ہے، اس چیز پر عمل کرنا ہے، اس چیز کو چھوڑنا ہے۔ ہماری تجارت جو مضاربت کے اصولوں پر کاربند تھی، آج وہ سود کی نظر ہو گئی، اور نئی نئی پیشکشیں آ گئیں، کبھی وہ اسٹیٹ بینک کی پیشکش آ گئی، کبھی وہ بینک کا ریلیف ہو گیا، کبھی وہ بینک کا منافع ہو گیا۔ اب حالت یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سود کیا ہے اور مضاربت کیا ہے، اسلامی قوانین پر چلنا کیسے ہے، اسلام میں سود کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس کی اسلامی تعریف کیا ہے، اور اسلام میں سود کی کس قدر ممانعت ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ایک غریب آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی جب لاتا ہے تو پھر وہ بھی اس میں سود کی ملاوٹ کر کے کھاتا ہے، تو کہاں برکتیں، کہاں رحمتیں، کہاں سکون، کہاں اتفاق۔ فرمایا درس قرآن جو ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا۔ فرمایا کاش چاٹ ڈالی ہے کتب فلسفہ و انگلش کی، کہ ہمارے نوجوانوں کو انگلش تو آتی ہے، گریجویٹ ہو گئے، گریجویٹ کہلوا لیا، لیکن اسلام کے بنیادی مسائل سے وہ ناواقف ہیں۔ فرمایا چاٹ ڈالی ہے کتب فلسفہ و انگلش کی، کاش کے قرآن کو سینے سے لگایا ہوتا۔ آج مسلمان کا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے کہ جب وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، تو ہم قسم اٹھانے کے لیے، حلف لینے کے لیے ہمیں قرآن کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں حلف لینے کے لیے، قسم اٹھانے کے لیے قرآن کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہماری بہو بیٹیاں، ہماری بہنیں گھروں سے رخصت ہوتی ہیں تو ہم ان کے سروں پر رکھنے کے لیے قرآن لاتے ہیں، جیزو میں قرآن دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا بیٹا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو کھول کر کبھی کبھار پڑھ بھی لیا کرو۔ ہر چیز کی حفاظت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے والدین کے گھر سے ہمیں ملا ہے، یہ جیز میں ملا ہے، یہ کپڑے ملے ہیں، یہ جوڑری ملی ہے، یہ فرنیچر ملا ہے، لیکن قرآن ایک کونے میں پڑا ہوا ہے اور گھر کو کباب سے ہٹا ہوا ہے۔ خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے، بے شمار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، قاری صاحب، خطیب صاحب، یہ قرآن ہمارے گھر میں تھا، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، مدرسے میں رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، مسجد میں چھوڑنے آئے ہیں اس لیے کہ گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں آیا۔ ارے خدا کے بندو، یہ قرآن الماری میں سجانے کے لیے نہیں تھا، یہ قرآن ہمارے حلف لینے کے لیے نہیں
تھا، یہ صرف عورتوں بچوں کے سر پر وہ سائے کے نیچے سے نکالنے کے لیے نہیں تھا، یہ قرآن پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا غلاف، اس کا ٹائٹل، اللہ معافی دے کہ وہ درد و وبا سے ہٹا ہوا۔ یہ تو ہماری حالت ہے، اور کئی سال، کئی مہینے، کئی عرصہ ہم قرآن کو کھولتے نہیں۔ بعض خوش نصیب پھر بھی رمضان کے مہینے میں قرآن کو کھولتے ہیں، اور بعض ایسے غافل ہیں کہ ساری زندگی قرآن کی زیادت سے بھی وہ محروم ہے۔ مسلمانوں، اللہ کا خوف کرو اور اسلام کی طرف راغب ہو جاؤ، اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں دوبارہ حکومت کی جائے، ہمیں وہ عزت، وہ جاؤ جلال ملے، ہمیں وہ سلطنت اور اقتدار ملے، ہمارا آج بھی دنیا میں ڈنکا بجے، تو پھر کلندر لاہوری کی بات کو پلے باندھ لو اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام الہیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی عظیم المرتبت اور عظمت بری راتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساتوں سے ہمیں مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام آسیوں
اللهم ربنا تقبل منا قيامنا وصيامنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك الجنة ونستعيذ بك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأبنائنا وأمهاتنا ورقاب إخواننا المسلمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلى منه وحفظه وأهل أنت تعبد وأهل أنت تحمد وأنت على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. أسألك الله الدرجات العلى من الجنة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار. يا مالك ابو السماء تیری رضا خوشنودی کی خاطر اللہ کریم اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا. اللہ کریم رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے توسل سے اور اس رات کی عظمتوں کے توسل سے اللہ کریم یہ ہماری محفل ہمارا حصہ کا یہاں آنا مل بیٹھنا اور بیان کرنا اللہ کریم اور اہتمام و انصراف جو سلسلہ اصرار صبا ہے اللہ کریم اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کرے. حضور نبی کریم رؤوف رحیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ تحیت و صلاۃ دربار عالیہ میں انتہائی الہ العالمین انتہائی بلندانہ مرغاتبانہ نذرانہ عقیدۃ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقصا میں پیش کرتے ہیں. میرے مالک قبول فرما. جمیع انبیاء کرام علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان تابعین تابعین ازواج مطہرات اہل بیت الصالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین صدیقین شہداء صالحین مفسرین جملہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات. اللہ کریم تمام کے وقت رسالہ ثواب کرتے ہیں. میرے مالک قبول فرما. الہ العالمین بالخصوص محترم المقام صلی اللہ نظام دین صاحب کی جتنے بھی عزت القالب نے فتح فرما چکے ہیں. اللہ کریم کو کی وعدہ صاحب دل احباب جو نے فتح فرما چکے اللہ کی سب کی بخشش فرما. الہ العالمین جن دن احباب نے اس میں جامع کرنے کا بھی اس میں حصہ لیا اللہ کریم ان کو عطیہ نصیب فرما. الہ العالمین جو جتنے بھی ہمارے کے بیمار ہیں اللہ پاک کو شفا کاملہ عطا فرما. صحت و سلامتی عطا فرما. الہ العالمین جن سبھیوں نے اپنے قضی اور اقربا کی صحت کے لیے دعا کی ہے اللہ کریم ان کے اقربا کو صحت و سلامتی عطا فرما. دراز عمر عطا فرما. الہ العالمین حضرت علامہ صاحب کا سایہ شکر محبت تعظیم حسن کا قائم مقام فرما. اللہ پاک ان کے اعمال میں علم میں اولادوں میں اللہ کریم رزق میں برکت عطا فرما. الہ العالمین جو مسجد کے بانیان ہیں مسجد کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے اللہ کریم جو بھی احباب مسجد کے آس پڑوس میں اہلیان ملا الہ العالمین تمام کے حال خصوصی رحم و کرم فرما. الہ العالمین آپ سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیاب و کامیاب فرما. الہ العالمین ان کے کاروبار میں عمل میں علم میں اولادوں میں کھیتی کرنا میں اللہ کریم رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. الہ العالمین امت مسلمہ کے حال خصوصی رحم و کرم فرما. مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال فرما. الہ العالمین امت مسلمہ کو عروج سے مالا مال فرما. الہ العالمین مسلمانوں کے حال خصوصی رحم و کرم فرما. ہمارے معاشرے میں امن و مساوات کو قائم فرما. الہ العالمین عدم برداشت سے فساد سے خونریزی سے اللہ کریم برکتوں سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرما. رب کائنات ہمیں اسلام کی پاسداری کے ساتھ فرما. اسلام کا شعور و احترام کا عطا فرما. قرآن سے محبت عطا فرما. قرآن کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے آستانوں کے ساتھ وابستگی عطا فرما. ہم اپنے مرشد کاملہ کے فرمودات عالیہ کے گرد جام بنانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنے مرشد عالیہ کے الہ العالمین اپنے مرشد گرامی کے انتہا میں دیگر احترام کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو اہل نسبت فرما. الہ العالمین بدعقیدگی سے اللہ کریم گمراہی سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرما. مسلک حق سنت و جماعت پر ہم سب کو کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرما. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.